العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. طلباء عزیز، جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کے سامنے حکمت و فلسفے کی اہمیت و افادیت اور اس کے پڑھانے کی وجوہات ذکر کی تھی، آج کے درس میں ہم مبادیات حکمت و فلسفہ پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء، حکمت اور فلسفہ یہ دونوں مترادف لفظ ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے لغوی معنی سمجھیں گے، پھر اصطلاحی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حکمت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں حکمت کے متعدد معنی آتے ہیں، مثلا عدل و انصاف، علم، حلم و بردباری، فلسفہ، حق کے موافق گفتگو کرنا، کام کی درستگی وغیرہ۔ اس کی جمع حکم آتی ہے، اسی سے حاکم اور حکم ہے، یعنی حکم جاری کرنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ قرآن کریم میں لفظ حکمت مختلف جگہوں پر مستعمل ہے اور مفسرین کرام نے موقع اور محل کے اعتبار سے اس لفظ کی مختلف تفسیریں بیان کی ہے۔ کہیں حکمت سے قرآن مجید مراد لیتے ہیں، کسی جگہ حدیث، کہیں علم صحیح اور کہیں عمل صالح، اور کسی جگہ نبوت کے معنی مراد لیتے ہیں، اور کہیں پر قول صادق تو کہیں عقل سلیم۔ کبھی تفقہ فی الدین سے تفسیر کرتے ہیں تو کبھی اصابت رائے سے۔ غرض حکمت ایک جامع لفظ ہے جس کی مختلف تعبیرات ہیں۔ علامہ ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں اس لفظ کی تفسیر میں تقریباً 30 اقوال مفسرین کے ذکر فرمائے۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس لفظ کا اطلاق جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے تو اس کے معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی موجودات کی صحیح معرفت اور اعمال حسنہ کے لیے جاتے ہیں۔ یہ حکمت کے لغوی معنی۔ فلسفے کے لغوی معنی کیا ہے؟ فلسفہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے علم و حکمت۔ یہ دراصل فعلا صوفہ سے بنا ہے۔ فعلا اور صوفہ دو لفظوں سے بنا ہے۔ فعلا کی معنی ہے ترجیح دینا، فضیلت دینا، محبت کرنا، اور صوفہ کے معنی ہے علم اور دانش مندی کی باتیں۔ شروع میں یہ لفظ مفید اور حقیقی علم کے معنی میں مستعمل تھا، پھر علم الہی یعنی علم وحی کے مقابل استعمال ہونے لگا، یعنی غور و فکر کے ذریعے چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا۔ لیکن اب یہ لفظ فلسفہ متعدد معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص یا جماعت کا عقیدہ اور نقطہ نظر، اس کو بھی فلسفہ کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ڈاروین کا فلسفہ۔
اسی طریقے سے کسی چیز کی حقیقت جاننے کے لیے منطقی انداز میں گفتگو کرنا، اس کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی فن کو منظم شکل میں اور عقلی انداز میں پیش کرنے کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی منطق، اخلاق اور ماورائے طبیعت علوم کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اور کبھی منقولات کی وجوہ عقلیہ بیان کرنے کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے۔ جو چیزیں منقول ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان کو عقلی دلائل سے سمجھنا، عقلی ان کی وجہ بیان کرنا، اس کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی معنی کو لے کر حکیم الاسلام کہا جاتا ہے۔ غرض اب فلسفہ حکمت یونان ہی کے لیے خاص نہیں رہا، لیکن پھر بھی جب مطلق بولا جاتا ہے تو حکمت یونان ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ ہے حکمت اور فلسفے کے لغوی معنی۔ اس کی اصطلاحی تعریف سمجھیں۔ حکمت اور فلسفہ نام ہے حقائق موجودہ کے ایسے علم کا جو واقع کے مطابق ہو اور نفس کو اس سے کوئی معتد بھی کمال حاصل ہو۔ یعنی دنیا میں پائی جانے والی تمام جاندار اور بے جان چیزوں کے صحیح حالات، یہ سب جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، جاندار کی قبیل سے ہو، بے جان کی قبیل سے ہو، انسان ہیں، گائے بھینس بکری وغیرہ جانور ہیں، اسی طریقے سے بے جان چیزیں ہیں جیسے کہ مٹی ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے، درخت ہے، ان کو بے جان سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہماری ٹپائی ہے، کتابیں ہیں، یہ سب بے جان چیزیں۔ تو جتنی بھی جاندار اور بے جان چیزیں ہیں، ان کے صحیح حالات کو معلوم کرنا، جاننا۔ لیکن جہاں تک انسانی عقل کی رسائی ہو وہاں تک تو ساری چیزوں کے صحیح حالات کو جاننا اپنی طاقت کے بقدر، اور اس چیزوں کے جاننے سے نفس کو خاطر خواہ نفع اور کمال حاصل ہو، اسی کو فلسفہ کہا جاتا ہے۔ حکمت اور فلسفہ اسی کو کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے بتایا، حکمت اور فلسفہ باہم مترادف ہیں۔ یہ ہے حکمت اور فلسفے کی اصطلاحی تعریف کہ حقائق موجودہ کے ایسے علم کو کہا جاتا ہے جو واقع کے مطابق ہو اور نفس کو اس علم سے کوئی معتد بھی کمال حاصل ہو، خاطر خواہ کمال حاصل ہو جائے۔ حکمت اور فلسفے کا موضوع علامہ کاتب الدین چلپی فرماتے ہیں کہ حکمت اور فلسفے کا موضوع اعیان موجودہ ہے، اور اعیان موجودہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے حکمت اور فلسفے کا موضوع اعیان موجودہ ہے۔ اعیان موجودہ کس کو کہتے ہیں؟ کتاب ہی کے اندر آئندہ سبق میں آ رہا ہے، کچھ اسباق کے بعد انشاءاللہ اعیان موجودہ کو وہیں پر سمجھیں گے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ موجودات اشیاء جو ذہن اور خارج میں موجود ہیں وہ سب کے سب حکمت اور فلسفے کا موضوع ہے۔ غرض و غایت، حکمت اور فلسفہ پڑھنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کے متعلق صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ حکمت اور فلسفہ پڑھنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ دنیا میں کمالات سے مشرف ہونا اور آخرت میں سعادت و نیک بختی کے ساتھ کامیاب ہونا۔ با حضرات نے اس کی غرض و غایت یہ بیان کی ہے کہ اشیاء کے حقائق کو حاصل کرنا اور اس پر مطلع ہونا، یہ علم حکمت اور فلسفہ پڑھنے کی غرض و غایت ہے۔ نام اور وجہ تسمیہ، یعنی اس فن کو حکمت اور فلسفہ کا نام کیوں دیا گیا؟
اس فن کا نام حکمت اور فلسفہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ دونوں مترادف لفظ ہے جن کا لغوی معنی حکمت، دانائی اور عقل مندی ہوتا ہے۔ چونکہ اس فن کو حاصل کرنے کے بعد آدمی کے اندر حکمت و دانائی آ جاتی ہے، اور حق اور واقع حکمت و دانائی کے ساتھ آدمی گفتگو کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس فن کو فن حکمت اور فلسفہ کہتے ہیں۔ صاحب محاکمات علامہ قطب الدین رازی کہتے ہیں کہ فلسفے کے معنی لغت یونان میں تشبہ بالباری تعالی علما و عملا کے آتے ہیں۔ چونکہ علم حکمت تشبہ بالباری تعالی اور تخلق باخلاق اللہ کا سبب ہے، اس لیے اس کو فلسفہ کہا جاتا ہے۔ حکمت اور فلسفہ پڑھنے کا حکم، اس کا حکم کیا ہے؟ اس فن کو حاصل کرنے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کی وضاحت کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ فن جس کو حاصل کرنے کی وجہ سے آدمی دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو سکے، ایسے تمام علوم و فنون کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال علم حکمت اور فلسفے کے حصول کو علماء امت نے مستحسن قرار دیا ہے، اچھا قرار دیا ہے کہ علم حکمت اور فلسفہ اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت ساری قرآنی آیات وارد ہوئی ہے حکمت کے بارے میں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر سے نوازا گیا۔ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تو چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد ربانی ہے وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے داؤد کو حکمت اور فصل خطاب عطا کیا۔ ان مذکورہ تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ یہ کہا تو انشکر للہ بھی فرمایا، تاکہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ پتہ چلا حکمت یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور جس کو حکمت عطا کی جاتی ہے اس پر اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، اور وہ اپنی اس حکمت کے ذریعے مسائل اور دیگر امور میں پوری بصیرت کے ساتھ بحث کرتا ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ ان آیات کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ حکمت اور فلسفہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج کا یہ درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ فن حکمت اور فلسفے کی تدوین اور جو بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں، یونانی فلسفی اور مسلم فلاسفر جتنے گزرے ہیں، ان کے بارے میں مختصر تعارف انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.